ہمارے ساتھ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے پارلیمنٹ کے اراکین کو ہراساں کیا جا رہا ہے، کسی کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے اراکین پارلیمنٹ ایک آدھ تو اس وقت اغوا ہو چکے ہیں، ان کے بچے میرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک کو دھمکیاں دی گئیں، ایک کو رشوتیں پیش کی گئیں، بڑی بڑی رشوتیں پیش کی گئیں۔ لیکن اس قسم کے رویوں کے بعد اگر حکومت کا یہ رویہ رہتا ہے، جس طرح آج شاہ محمود قریشی کی بہو کے ساتھ ہوا، ہمارے اختر مینگل صاحب ان کی خاتون رکن کے ساتھ، جس نے خود بیان بھی دیا ہے کہ کتنا پریشر ہے اس کے اوپر، ان کے جو رکن سینٹ ہیں ان کی طرف سے بھی شکایات آ رہی ہیں۔ اگر اس قسم کی صورتحال بنتی ہے اور حکومت یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا چاہتی ہے تو پھر ہم ان کے ساتھ مجبور ہوں گے کہ مذاکرات کے پروسیس روک دیں، اور کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ ہم یہ بدمعاشی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم سے بات کرو احترام کے ساتھ جواب دیں گے، دلیل کے ساتھ بات کرو، دلیل کے ساتھ جواب دیں گے، پورے احترام کے ساتھ دیں گے، آپ کو مطمئن کریں گے، آپ ہمیں مطمئن کریں۔ یہ سیاست کا میدان ہے، لیکن جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں بھی ہم نے یہ قبول نہیں کی، آج بھی اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کا رویہ بدمعاشی کا ہوگا تو پھر ہم بھی اپنا رویہ بدمعاشی کا جانتے ہیں۔ ترمیم کے پیچھے ہے کن کا ہاتھ ہے ترمیم کے پیچھے کہ اس وقت ترمیم اہمیت کے ہم سمجھا رہے ہیں؟ یہ اتنی بڑی اہم ترمیم ہے کہ جس کے پیچھے ایک بڑا اہم آدمی ہے، اور اس کا نام ہے، کیا نام ہے اس کا؟ محسن نقوی ہو سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب بیرسٹر گوہر خان صاحب، جناب عمر ایوب خان لیڈر آف دی اپوزیشن، اور ان کی مکمل ٹیم کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مجوزہ آئینی ترمیم جو ایک 2-3 ہفتوں سے زیر بحث ہے، اس پر مشاورت کا عمل جاری ہے، اور ہم نے پوری فراخ دلی کے ساتھ حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں، ان کے نمائندوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، اور ہم نے اپنا نقطہ نظر دیا ہے، وہ بھی کسی پر مخفی نہیں ہے۔ جو پہلا ڈرافٹ حکومت کی طرف سے ہمارے پاس آیا تھا، ہم نے یکسر اسے مسترد کر دیا تھا، ہم آج بھی اس کو مسترد کرتے ہیں، اور آئندہ کے لیے بھی حکومت کا وہ ڈرافٹ کسی قیمت پر ہمیں قبول نہیں ہوگا۔ اور اگر مذاکرات کیے جاتے ہیں افہام و تفہیم کے ساتھ ایک متفقہ ترمیم کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم نے خوش آمدید کہا ہے اس کے لیے۔ اور 2 روز قبل میں کراچی میں جناب بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ ان کے گھر میں بیٹھ کر 4-5 گھنٹے ہم نے اس پر طویل بحث کی، اور ہر ایک شق کو اور ترمیم کے کلاس کو ہم نے زیر بحث لایا۔ جن چیزوں پہ اتفاق ہوا ہم نے اس کو بھی میڈیا کے سامنے اس کا اعلان کیا، اور کچھ چیزیں تھیں کہ جو ابھی مشاورت کے قابل ہیں اور ان پر مشاورت ہونی چاہیے۔ کل جب لاہور میں میاں نواز شریف صاحب کے رہائش گاہ پر مذاکرات ہوئے، وہ بھی کوئی 4-5 گھنٹے تک چلتے رہے، وہاں بھی 3 پارٹیاں اکٹھی ہوئیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر مملکت جناب آصف زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، میاں نواز شریف صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، ان کی پوری ٹیم، ان کے ساتھ
बड़ी तवील मुशावरत हुई और वहाँ भी कुछ हिस्सों पर इत्तिफाक राय हो गया, कुछ चीज़ें अभी भी इस काबिल थी कि मज़ीद मुशावरत जारी रखी जाए। और मैंने ये भी कहा था कि वहाँ पर हम उन मुतनाज़ा शिकों पर भी मुफाहमत के करीब हैं, तकरीबन हम करीब पहुँच चुके हैं। आज हमारी मीटिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थी, उनके क़यादत यहाँ तशरीफ़ लाई। हमने आज बड़ी तफसील के साथ उस सारी सूरत हाल से उनको आगाह भी किया। यह अपोजिशन की बड़ी जमात है और बड़ी जमात को इतने बड़े एक आइनी तरमीम के मराहल से लाताल्लुक़ नहीं रखा जा सकता। हमने हमेशा कोशिश की है और आज तक जहां बहुत सी चीज़ें उस तरमीम को किसी हतमी शक्ल देने में रुकावट रही है, एक बात ये भी रही है कि ये मुत्तफ़क़ा होना चाहिए और उसमें सिर्फ JUI को नहीं बल्कि पूरे अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया जाए और उस हवाले से इसको मुत्तफ़क़ा एक तरमीम तक हम ले जाएं। मैंने इनके रवैये को देखा, इंतहाई मुस्बत रवैया रहा है इस तरमीम के बारे में और माकूल चीज़ों को जो काबिल कबूल हो सकती हैं, कोई उनका मुआनदाना रवैया नहीं है। उन चीज़ों को कबूल किया जा सकता है, आज भी कबूल किया गया है, और कुछ चीज़ें जो अभी मुहताज मुशावरत हैं उस पर मुशावरत के लिए तय हुआ है कि ये मुशावरत कल भी हमारी जारी रहेगी। मैं यही बात हुकूमत से भी कहना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से भी कहना चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी से भी कहना चाहता हूँ कि जो खुसूसी कमेटी बनाई गई है और जिसमें तमाम पार्टियों की नुमाइंदगी है, इसमें मज़ीद नुमाइंदगी बढ़ाई जाए। इसमें बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा भी होना चाहिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का नुमाइंदा भी होना चाहिए, या उसके लिए एक अलग सा मैकेनिज्म बन सकता है। लेकिन वो चूंकि स्टेक होल्डर्स हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कमेटी में तमाम पार्टियों के जो ड्राफ्ट्स हैं उन पर खुली डिबेट की जाए ताकि हम एक इत्तिफाक राय तक पहुंच सकें। लेकिन एक बात जो हम मुसलसल मुफाहमत के जज्बे से कहते चले आ रहे हैं, हमें कुछ ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि जैसे हमारी मुफाहमत के रवैये को हुकूमत जो है वो उसको आसान नहीं ले रही। उसमें हमारे साथ एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पार्लियामेंट के अराकीन को हरासा किया जा रहा है, किसी को अगवा किया जा रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम के अराकीन पार्लियामेंट एक आध तो इस वक्त अगवा हो चुके हैं, उनके बच्चे मेरे घर में बैठे हुए हैं, और एक को धमकियां दी गईं, एक को रिश्वतें पेश की गईं, बड़ी बड़ी रिश्वतें पेश की गईं। लेकिन इस किस्म के रवैयों के बाद अगर हुकूमत का ये रवैया रहता है, जिस तरह आज शाह महमूद कुरैशी के बहू के साथ हुआ, हमारे अख्तर मैंगल साहब उनकी खातून रुकन के साथ, जिसने खुद बयान भी दिया है कि कितना प्रेशर है उसके ऊपर, उनके जो रुकने सेनेट हैं उनकी तरफ से भी शिकायत आ रही हैं। अगर इस किस्म की सूरत हाल बनती है और हुकूमत ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना चाहती है तो फिर हम उनके साथ मजबूर होंगे कि मुज़ाकरात के प्रोसेस रोक दें और कोई रास्ता हमारे पास नहीं होगा। हम ये बदमाशी मानने को तैयार नहीं हैं। हम से बात करो एहतराम के साथ जवाब देंगे, दलील के साथ बात करो, दलील के साथ जवाब देंगे, पूरे एहतराम के साथ देंगे, आपको मुतमईन करेंगे, आप हमें मुतमईन करें। ये सियासत का मैदान है। लेकिन जो हरकतें आप कर रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में भी हमने ये कबूल नहीं की, आज भी इसको कबूल नहीं किया जा सकता। अगर आपका रवैया बदमाशी का होगा तो फिर हम भी अपना रवैया बदमाशी का जानते हैं। तो इस तरीके से आसान नहीं है कि आप इस किस्म के हमारे साथ खिलवाड़ करते रहे, हमारे खुलूस का मजाक उड़ाते रहें, हमारे नेकनियती का मजाक उड़ाते रहें, हमारी संजीदगी का मजाक उड़ाते रहें। ये नहीं चलेगा। हम वाज़ेह तौर पर उन्हें कहते हैं
کہ ہم صبح تک ان تمام صورتحال کو تبدیل دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر تبدیل نہیں کیا گیا تو ہم کل اس سے سخت فیصلے بھی دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مولانا صاحب کے مہمان نوازی کے اور رہنمائی کے بہت مشکور ہیں۔ ہم بڑے دل کے ساتھ اور اوپن ہارٹڈلی مولانا صاحب کے ساتھ اس گفت شنید میں ہم شریک ہوئے تھے۔ پہلے دن سے ہم نے مولانا صاحب کو یہ کمٹ کر لیا تھا کہ جس طریقے سے اس جو ترامیم ہونے جا رہی ہے، آپ کے ساتھ مل کے آپ کے رہنمائی میں جیسے جائیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ جو پروپوزل آپ آگے سبمٹ کریں گے، ہم ایز اپوزیشن پارٹی، دا لارجسٹ اپوزیشن پارٹی، آپ ہی کے ڈراپ کے ساتھ آگے مل کر کے ہم بڑھے۔ جب اسپیشل کمیٹی میں ہم پہلے دن گئے تو پہلے دن سے جس بات کا تذکرہ مولانا صاحب نے کیا، پہلے دن سے ہم کمیٹی کے نوٹس میں لے کے آئے کہ ہمارے ایم گان صاحبان کو اٹھایا جا رہا ہے اور اس کی فیملی ممبران کو ہراس کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود ہم کسی ایک میٹنگ کو ہم نے مس نہیں کیا، اور ہم نے بڑی بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت کے ساتھ اس کمیٹی کے میٹنگ میں شروع ہوئے۔ ہر مرتبہ ہماری اگر کوشش رہی تو یہ رہی کہ ہمارے ساتھ ڈراپ شیئر کیا جائے۔ آج مولانا صاحب کے پاس ہم آئے تھے جبکہ آخری مراحل میں یہ آئینی ترامیم ہونے جا رہی ہے، ہر چند کہ ہمیں حکومت کے رویے پہ، حکومت کے لیجٹمیسی پہ بڑے سوالیہ نشان ہے کہ کیا یہ کوئی قانونی آئینی حیثیت رکھتی ہے آئینی ترامیم کرنے کی یا نہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود ہم بیٹھے رہے کہ ہم اس پروسیس میں شریک ہو، اور مولانا صاحب کے ساتھ تھرو آؤٹ ہم شریک رہے۔ لیکن آج ہم مولانا صاحب کے سامنے بھی ہم نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ جبکہ ایک طرف ہم مذاکرات کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، کمیٹی میں بیٹھے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک ایک شق کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنا ورژن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ایم این ایز ہے اور ہمارے سینیٹرز ہے، ان کو اگر آپ ہراس کر رہے ہیں تو ایسے قانون سازی کا اور آئینی ترامیم کا فائدہ کیا ہے؟ پھر ایوان بھی آپ کا ہے، زور زبردستی بھی آپ کا ہے، یہ لوگ بھی سارے آپ ہیں۔ جیسے قانون چاہتے ہیں آپ بنا لیں، پھر جیسے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے، پھر ہم اس پروسیس میں شریک نہیں ہوں گے۔ اس لیے آج مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا تفصیلی ایک پروسیس چلا ہے، اور اس میں ہم نے کئی سارے چیزوں پہ ہم نے اتفاق کر لیا، آلموسٹ اتفاق کر لیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہماری ایک اور بھی میٹنگ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمارے طرف سے سب کچھ فائنل ہو جائے گا۔ لیکن یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا کہ اگر حکومتی رویہ یہی رہا تو شاید ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اور میں ایک بات کر لوں، ہم نے تمام اپنے اراکین پارلیمنٹ کو 63A کے تحت نوٹس جاری کر دیے ہیں کہ وہ سب اپنی پارٹی کے فیصلے کے تحت ووٹ دینے کے پابند ہوں گے، اور کل کوئی یہ شکایت نہ کر سکے کہ ہمیں تو پارٹی نے کوئی ہدایات نہیں دی۔ دونوں پارٹی نے دی۔ ایک سوال یہ ہے کہ چند دن پہلے سپریم کورٹ کی طرف سے آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کی گئی، سب نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ فلور کراسنگ کے لیے، مفادات خریدنے کے لیے یا پھر جو زمین خریدنے کے لیے استعمال ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ، اس کے ذمہ دار چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں؟ دیکھیے، ایک تو ہے اس کا اصولی پہلو، ایک ہے کہ اس کو استعمال کیسے کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس وقت 63A میں تبدیلی کی گئی تھی تو وہ ہم نے اس کو بھی اس وقت غلط کہا تھا، اور یہ کہ بالکل سرے سے وہ پتہ نہیں ووٹ گنا ہی نہیں جائے گا وغیرہ وغیرہ، تو اس وقت صورتحال میں یہ تبدیلی کیوں لائی گئی تھی، یکدم تبدیلی کیوں لائی گئی تھی۔ آج ایک ایسے وقت میں تبدیلی لائی گئی ہے کہ پھر ایک حکومت کو اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے تو یہ اصول کے تحت یہ اقدامات ہونے چاہیے، ملکی اور قومی ضرورت کے تحت یہ اقدامات ہونے چاہیے، نہیں ہے کہ آپ معروضی ضرورت کے تحت اس قسم کے ترامیم کرتے رہیں۔ ترمیم کے پیچھے ہے کن کا ہاتھ ہے ترمیم کے پیچھے کہ اس وقت ترمیم اہمیت کے حامل سمجھ آ رہے ہیں؟ یہ اتنی بڑی اہم ترمیم ہے کہ جس کے پیچھے ایک بڑا اہم آدمی ہے، اور اس کا نام ہے، کیا نام ہے اس کا؟ محسن نقوی ہو سکتا ہے۔ مولانا صاحب یہ سوال لے لیں، آپ نے کہا کہ کل صبح تک کا وقت دیتے ہیں، یہ حالات
درست کر لیے جائیں. اگر نہیں درست کیے جاتے اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو پھر آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ تو ہم بھی ہوں گے اور آپ بھی ہوں گے. اچھا مولانا یہ بتائیں کہ حیدر شرازی جیو نیوز سے آپ نے اس تشویش کا ذکر کیا. ہم نے دیکھا کہ کے پی ہاؤس تک بھی رینجرز پہنچی, وہاں پر ادارے کے اہلکار پہنچے باوردی, اور وہاں سے سی ایم کی گرفتاری کی کوشش ہوئی. یہ ایک طرف, لیکن آج سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملٹری کورٹس بنانے کی بھی بات ہے, اور اس میں راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے بلکہ وسیع تر مفاد میں یہ چیزیں کر رہے ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ملٹری کورٹس کے حوالے سے جائیں گے آگے؟ اس حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے وہ ایک ان کی رائے ہے, اس کے مقابلے میں ہماری بھی رائے ہے. یہی ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. شاید ابھی اس کے بعد بھی بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ میری بات چیت ہو, شاید پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات چیت ہو. باتیں چلتی رہیں گی, وہ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں, ہم بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں. ڈبیٹ ہونی چاہیے اور ہم ایک حل تک پہنچیں. یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ انہوں نے ایک رائے آپ کے سامنے کہہ دی. وہ کوئی آخری اور حتمی فیصلہ نہیں ہوتا. وہ ایک اپنی رائے دے سکتے ہیں. انہوں نے رائے دی ہے اور اس کے رائے کی بنیاد پر بات چیت چل رہی ہے. دیکھو ایک چیز میں صرف ایڈ کر دوں, آپ کا یہ معاملہ چل رہا ہے, مسودے پر بات چیت ہو رہی ہے, اور دوسری طرف کو ماحول ایسا نظر آ رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ حکومت کوئی قانون سازی لا رہی ہے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, اس طرح کی قانون سازی اگر لائی گئی تو پھر آج تک کی اس پریکٹس کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو پہلے دن بھی لا سکتے تھے. تو لہٰذا اس قسم کی چیزیں جو ہیں, یہ حرکتیں جو میں نے آپ سے اس پر احتجاج بھی نوٹ کرایا آپ کو, یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. کوئی ہمارے آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے اور ہم اس پر اپنا ری ایکشن دیں گے. ایک متنازع ترمیم اگر اس ایوان سے پاس کرایا گیا اور گردنیں توڑ کر اور ہاتھ مروڑ کر ان سے بائی ہک اینڈ بائی کروک ان سے ووٹ لینے کی کوشش کی گئی, تو پھر یہ جمہوریت ہوگی. پھر ہم کہیں گے, آپ کہتے ہیں نا پھر کیا کرو گے, پھر ہم کہیں گے کہ اس نامزد پارلیمنٹ کو اتنی بڑی قانون سازی اور آئین سازی اور ترمیم کا حق نہیں ہے. ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم دوبارہ اس موقع پہ چلے جائیں کہ پارلیمنٹ جو ہے ہم اس کے کسی قسم کے کارروائی میں پھر شامل نہ ہوں. یہ پھر بہت بڑا اقدام ہوگا جو ہمیں بہت بڑا چیلنج دیا جائے گا. اچھا ایک منٹ, اس میں صرف ایک منٹ ایڈ کروں. ایک منٹ. دیکھیں, آپ نے جو ملٹری کورٹس کا ذکر کیا ہے, ہمارے پاس جو ڈرافٹ شیئر کیا گیا تھا, یہ تیسرا ڈرافٹ ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے آیا. پہلا بھی لیک ہوا تھا, دوسرا انہوں نے 12 تاریخ کو دیا ہے, آج بھی ایک ڈرافٹ دیا ہے. ہمارے پاس اپنا ڈرافٹ ہے کیونکہ ان کیمرم پروسیڈنگز ہم نے شیئر نہیں کیا تھا, لیکن ابھی ARY نیوز پہ وہ لیک ہوا ہے. آپ اس ڈرافٹ کو دیکھیں, اس میں کوئی ملٹری کورٹس کا ذکر نہیں. اور ہم نے 2 چیزیں رکھی تھی, ایک اس کا, دوسری ہم نے کیٹیگوریکلی یہ کہا تھا کہ ہمیں ٹائم چاہیے. مولانا صاحب کے ساتھ میٹنگ کے بعد ہم نے کہا سارا کچھ ہم لے کے جائیں گے. خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی, وہاں سے انسٹرکشن لیں گے, تو پھر آپ کے ساتھ وہ بات ہوگی. تھینک یو سر. میں پاکستان کو لیڈ کر رہا ہوں, تم